دلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ کروڑوں درود و سلام میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ محب وطن پاکستانیوں، میرے پیارے پاکستانیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ہمسروں، میرے بچوں، میرے بچیوں، میرے بیٹوں، میرے بیٹیوں، السلام علیکم۔ بچوں، آج ایک اور موضوع پر گفتگو کرتے ہیں کہ تیری محبت میں مجھے کیا ملا۔ تیری محبت میں مجھے کیا ملا، یعنی اللہ سے محبت کرو گے بھائی جنت ملے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل سے محبت کرو گے تو بھائی جنت ملے گی، ماں باپ کا احترام کرو گے، ماں باپ کی باتوں کو مانو گے تو دین اور دنیا دونوں ملیں گی، اور کسی اچھے استاد سے کچھ سیکھو گے تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ لیکن اگر کسی بے غسلے اور بے استادے کے ہاتھ چڑھ جاؤ گے تو خود بھی تباہ و برباد، وہ تو ہوئے گا ہی اور تم بھی تباہ و برباد ہو۔ تو بیٹے بیٹیوں، بچے بچیوں، اپنے یہ عمر جو آپ کی ہے پن کی، اصل میں یہ عشق مجاز ایک عمر ہوتی ہے، اور بچہ ہو بچوں بہکتے ہیں، اور کوئی کاریگر ہو بہکانے والا تو وہ بہت زیادہ ہی بہکا لیتا ہے۔ جیسا کہ اب آپ دیکھیں کہ جو ٹک ٹاک کی لین دین ہو رہی ہے پنجاب میں، خصوصاً پی ٹی آئی میں، تو عمران خان صاحب عقل کل بڑے ہوئے ہیں، اور وہ جس کا چاہے انٹرویو کریں، جس کو چاہے ٹکٹ دیں، جس کو کوئی وہاں معنی نہیں رکھتا، شاہ محمود کوئی معنی نہیں رکھتا، اسد عمر کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی اور دوسرا تیسرا چوتھا، عقل کل۔ یا پھر وہ 2 کروڑ والی بات، 1 کروڑ ملاقات کا، 1 کروڑ ٹکٹ کا، 2 کروڑ دے تو پھر وہ کوئی بھی لے جائے۔ اور زیادہ تو نہیں، میں چیدہ ٹک ٹاک پر بات کروں گا۔ جیسا کہ میں مظفر گڑھ سے شروع ہو جاؤں کہ میرا حلقہ، میں 272 پی پی 272 کا رہائشی ہوں، تو یہاں ماہر جاوید اور نواب خان فیملی، نواب قومی وغیرہ اور دوسرے بہت سے ایسے ورکر ہیں جو سالہ سال سے لگے ہوئے ہیں پی ٹی آئی میں۔ گو کہ یہ علاقہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، اس میں کوئی پی ٹی آئی کی اتنی اہمیت نہیں ہے اس 272 میں۔ یہاں پیپل پارٹی اور نون لیگ ایک اچھی خاصی تعداد میں موجود ہے، جبکہ برسہ برس سے ہی پیپل پارٹی یہاں ایم این اے جیتتی ہے، کئی دفعہ ایم پی بھی جیت چکی ہے، لیکن پھر اپنی غلط پالیسیوں اور ادھر ادھر کی وجہ سے ایم این اے تو نکال لیتی ہے، پھر ایم پی نکالنے میں تھوڑی پریشانی رہتی ہے۔ ہارتی 1000-2000 سے ہی ہے، ایم پی پہ بھی زیادہ لمبے چھوڑے گا کھاتے میں نہیں آتی۔ خیر، اب وہ جناب جو پرانے ہیں وہ بیچارے کھڑے منہ تاک رہے ہیں، اور کل آنے والا احمد جاٹی جو پرسوں تک عوامی راج پارٹی کا ممبر تھا، عوامی راج پارٹی کے جمشید دستی خود، کیونکہ جو ان کی اگر پچھلی گفتگو سنی جائے عمران خان کے متعلق تو وہ ایسی ویڈیو ہے کہ کم از کم نہ تو میں دکھا سکتا ہوں نہ چلا سکتا ہوں کہ آئے گا عمران، بنے گا نیا پاکستان، اور پھر وہ مارے گا تمہارا، بس وہ آگے لفظ آپ خود سمجھ لیں۔ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ یہ ویڈیو گھروں میں بچے بچیوں نے بھی دیکھنی ہوتی ہے، اور اتنے فحش اور گندے لفظ کم سے کم میں تو اپنی ویڈیو پر یوز نہیں کر سکتا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن نہیں، حدود اور قیود ہیں۔ اور پھر میں سچا پاکستانی اور سچا مسلمان ہوں،
میں تو بھائی اس کے قریب نہیں جاتا، لیکن بہرحال اشاروں پہ سب کچھ بتا دیا۔ تو وہ جو اجمل چانڈیا یعنی کہ کل آیا، پرسوں وہ امراج پارٹی میں تھا، کل وہ آیا اور آج اس کو ٹکٹ مل گئی ہے۔ اور وہ جو پرانے ماہر جاوید اور دوسرے لوگ ہیں، نواب قومی وغیرہ یا نواب منصور خان کے بیٹے اور ان کے داماد اور باقی ادھر سے رنگپور کے جو ماہر صاحبان ہیں، ترگڑ صاحبان، وہ ہیں، یہ وہ کافی عرصے سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اور وہ ایک ہمارے پرانے دوست ہیں، میں جو نام بھول گیا ہے، خدائی، وہ نام مجھے بھول گیا، وہ بندہ بھی جب سے پیپل پارٹی سے گیا تھا اس وقت سے لگا ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن ان سب کو اگنور کر کے اجمل چانڈیو کو ٹکٹ دے دیا گیا۔ اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ، لیکن جو یہاں وہی بات 2 کروڑ والی چل رہی ہے کہ یہ اب وہ تو پی ٹی آئی کا تو سیدھا سیدھا ریٹ ہے 2 کروڑ دو اور ٹکٹ لے لو۔ اچھا، اب یہ صرف اس حلقے کی بات نہیں ہے، اوکاڑا، اشرف سونا پیپل پارٹی کا ایک چمکتا ہوا ستارہ، اور بھٹو کا میں کہتا ہوں کہ وہ شیدائی تھی، شاید اب بھی ہو لیکن بہرحال وہ بھٹو کا شیدائی تھا، یہ میں جانتا ہوں، اور انتہائی شریف، انتہائی ایماندار انسان، اس کو بھی وہ ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ پھر غالباً آج کی نئی اطلاعات ہے کہ وہ اسد سکندر، راؤ سکندر اقبال کے بیٹے سے بھی ٹکٹ چھین کے کسی اور کو دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ منڈی بہاؤدین میں گلریز افضل سے ٹکٹ نہیں دیا گیا، کسی دوسرے شخص کو دیا گیا ہے۔ گلریز افضل نے بہت بڑا جلوس مان کے لگا دیا، لوگ پوری پٹیائی اس کے ساتھ کہ جناب اس کو ٹکٹ ملے گا تو ووٹ دیں گے، ورنہ تو ہم یہ جماعت سے بھی کھڑا ہو جائے پھر اس کو دے دیں گے۔ تو بہرحال یہ تو کچھ حلقوں کی بات ہوگی، بہت سے حلقوں میں ایسا ہو رہا ہے، مظفر گڑھ کے حلقوں میں بھی کہیں ایسا ہو رہا ہے۔ وہاں وہ اون امیر جوگر بڑا مضبوط کینڈیڈیٹ ہے اور اس نے پچھلا الیکشن جیتا ہے اور بڑے واضح سیٹیں جیتا ہے، اب اس کا ٹکٹ کاٹ کے وہاں جمشید دستی کو ٹکٹ دے دیا کہ حالانکہ جمشید دستی کا کوئی علاقہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو ان کی جماعت فیصلے ان کے اپنے ہیں، لیکن وفا کا کوئی مول نہیں ہے۔ پی ٹی آئی میں جتنی بھی وفا کر لو وہاں کوئی مول نہیں ہے، کیونکہ بڑوں سے مثالیں سنتے ہیں کہ ککا ککورا تے مچھاں والی رن، جیڑا انہاں دا اعتبار کرے آگے لفظ میں نہیں کہہ سکتا، میری زبان چلتی ہے، آپ خود سمجھدار ہیں۔ تو خان صاحب تھوڑے سے ککے ککورے بھی ہیں، تو دیکھیں وہ کیا کیا کرتے ہیں اور آپ کو کب سمجھ آئے گی۔ میں اپنے بچیوں بیٹے بیٹیوں سے مخاطب ہوں کہ آپ لوگوں کو کب سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا وفادار شخص ہے۔ اور وفا یہ ہوتی ہے کہ لوگ آج بھی جس کے سحر میں مبتلا ہے وہ ہے، پیار ختم نہیں ہو جاتا، پیار کچھ دنوں کے لیے نہیں ہوتا، جو پیار ہوتا ہے وہ پھر قائم رہتا ہے۔ جو بھٹو سے پیار کرنے والے وہ آج تک کر رہے ہیں، وہ دیوانے پروانے جل گئے، سڑ گئے، مر گئے۔ بی بی شہید پر جب حملہ ہوا تو اس میں 200-250 نے جان دے دی، پروانوں نے، اپنا جیلوں نے، اور وہ گڑی خدا بخش میں ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی وفاداری چھوڑی ہو، بہت کم لوگ ہیں چھوڑ دی۔ تو بہت سے لوگ حضرت قائد اعظم سے پیار کرنے والے جو آج تک ان سے پیار کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس طرح سے جس کا جو پیار ہے بہرحال وہ اس سے، یہ تو میں سیاست کی بات کر رہا تھا، اصل پیار تو اللہ اور اس کے رسول سے ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس کی جو عمران خان کی وفا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں نے، میرا خیال ان لوگوں نے جن کو ہم برگر بوائے کہتے ہیں کہ یہ تو ممی ڈیڈی بچے ہیں اور برگر کھانے والے لوگ ہیں، تو یہ تو ظلم اور وہ برداشت نہیں کر سکتے، جیسے کہ پیپل پارٹی کے جانوں نے برداشت کی ہو سکتے ہیں وہ قلعے اور جناب قیدیں اور سہولتیں
تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. خیر لیکن جتنا بھی ہوا ہے، ایک صرف پیپل پارٹی ہے جو انتقام نہیں لیتی. آپ کچھ بھی کر لیں، پیپل پارٹی اقتدار میں آنے کے بعد نہ کسی پہ پرچے بناتی ہے، نہ کسی کے خلاف مقدمات کرتی ہے. پتہ نہیں اس جماعت میں کیا ہے، اس میں کبھی سب معافی. اور جو شہباز شریف اور نواز شریف ہے، ان میں تو یہ بات مکمل ہے. اس سے پہلے جو کچھ آج یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ پاکستانی پیپل پارٹی کے ساتھ کرتے رہے ہیں، اور وہ ان کی عادات میں شامل ہے. لیکن کچھ ایسا بھی ہوا ہے کہ پی ٹی آئی والے بھی اس دفعہ کو حد ٹپا گئے ہیں. ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. کیونکہ کبھی بھی 70 سالہ پچھلے دور میں پاکستان آرمی اور پاکستان کی عدالتوں کے خلاف بد زبانی، بد کلامی، بکواسیات یا کسی قسم کی گفتگو نہیں کی جا سکتی تھی، اور نہیں کی جاتی رہی ہے. نہیں کی جاتی رہی، کسی نے نہیں کی کہ کوئی کسی کے آرمی چیف کے خلاف یا چیف جسٹس کے خلاف یا جسٹس صاحبان کے خلاف، یا چھوڑو آرمی چیف تو بہت بڑی بات ہے، کوئی کسی کرنل کے خلاف ہی کوئی یا میجر کے خلاف ہی کوئی بات کر سکے، ایسا نہیں تھا. اور نہ ایسا ہوا، اور نہ کوئی عدالتوں کے خلاف. جسٹس تو بڑی بات ہے، کوئی شیشن جج کے خلاف نہیں بات کر سکتا تھا. اور اس میں تو لوگوں کو مادر پدر آزاد کر دیا گیا ہے. اور پھر ہم تھوڑے سے اب آپ کہہ لیں کہ جی، لوگ کہہ دیں کہ جی ہم برائٹ مائنڈ ہو گئے ہیں، کھلے ذہن کے ہو گئے ہیں، اور ہم مخلوط معاشرے کی طرف جا رہے ہیں. حالانکہ ہمارا دین تو یہ نہیں کہتا. ہاں، یہ آپ کہیں گے کہ یہ پرانی سوچ اور وہ کیا اس کا نام ہے کہ یہ دقیانوسی سوچ ہے، اور نئے زمانے کی نئے عورت مرد کو بالکل عورت مرد کو قدم سے قدم ملا کے چلنا ہے، لیکن حدود اور قیود میں رہ کے، پردے میں رہ کے، اپنے جسمانی اعضاء کو ڈھانپ کے تو خواتین مردوں کے ساتھ قدم ملا کے چل سکتی ہیں. لیکن جسم کی نمائش کر کے نہ میرا مذہب اجازت دیتا ہے، نہ میرا ملک اجازت دیتا ہے. بہرحال اب جو کچھ ہو رہا ہے ہونے تو دیکھیں، اس کے رزلٹ بھی دیکھ لیں، آپ کے سامنے آ جائیں گے. کچھ آ گئے ہیں اور کچھ آ جائیں گے. میرے نبی نے تو یہاں تک کہا کہ اکیلے میں بہن بھائی بھی اکیلے گھر میں یا اکیلے کمرے میں نہیں بیٹھے. سگے بہن بھائیوں پہ بھی پابندی ہے. اور وہاں تو کیمپوں میں جو کچھ زمان پارک میں ہو رہا ہے یا ہوتا رہا ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ دیکھ لیں کہ اب یہ ٹکٹوں پہ کتنی اچھا، اب 2 کروڑ روپے فری ٹکٹ ہے، یا جناب فارن فنڈنگ پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں میں، اور وہ چاہے دشمن ملک تھا یا وہ دوست، سب سے لیے گئے. پھر وہ یہ جو اسپتال کے لیے امداد لی جاتی ہے، پتہ نہیں وہ کس کس سے لی جاتی ہے. چلیں وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو ہو سکتی ہے، چیریٹی ہے. اس کے علاوہ جو پھر یہ جو توشہ خانے سے جو یار خدا کا خوف کرو، اگر کسی ملک کے بادشاہ نے تمہیں کوئی گھڑی تحفے میں دے دیا تو ٹھیک ہے، اس کی جو بھی وہ رقم 20% 30% جو جمع کرا کے اپنے پاس رکھو، تحفہ ہے ساری عمر کے لیے. وہ تو آپ کا ایک فخر ہے کہ جی مجھے فلاں بادشاہ نے یا فلاں گورنمنٹ نے یہ تحفے میں دی تھی. آپ اٹھا کے اسے بازار میں اس سے آپ کو پتہ لگ گیا کہ نہیں تو میں نے یہ 1 کروڑ کے 2 کروڑ کے روپے کیا 10 کروڑ کے لیے آپ نے پیسے کاٹ لیے. تو یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہے. اور جو کچھ آپ نے کیا وہ آپ ہی نے اس کا. لیکن میں تو ان جو آپ کے بہکاوے میں بچے بچیاں آ رہے ہیں، میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں کہ بیٹا بیٹی بچوں بچی سوچو کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، اور آپ کیوں اس دھوکے میں پھنستے جا رہے ہو. یہ دھوکہ سوچو کہ آج اگر مار جاوید کو وہ ٹکٹ نہیں دیا جا رہا، وہ اشرف سونے کو اکاڑے میں نہیں دیا جا رہا، راؤ سکندر اقبال کے بیٹے کو نہیں دیا جا رہا، ان سے وہ ٹکٹ چھین کے واپس. گلریز جو کھڑا رہا پورے، گلریز افضل چند جو حالانکہ نظر محمد گوندر اس کا ماموں، اور یہ ساری عمر پیپل پارٹی میں رہے، اور ساری عمر پیپل پارٹی کا میں نے بنتا رہا نظر محمد گوندر. لیکن وہ جب چھوڑ کے گئے وہ کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹے ہوئے. گلریز کھڑے ہیں اپنے بھائی کو، ندیم افضل چند کو چھوڑ کے، لیکن اس کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا.
بہرحال وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ خود اپنی سیٹ کسی پارٹی میں بھی ہو یا آزاد بھی کھڑے ہیں تو جیت جائیں گے. اور بہت سے ٹکٹوں کی بات کی جا سکتی ہے. ابھی تو یہ گڑبڑ چلی رہی ہے. دیکھیں ریویو میں کیا کیا ہو رہا ہے, کون کون کس کے قرائے فعال نکلتے ہیں. یہاں میں وہ اور ابھی ٹوکن کی بات کر رہا تھا, تو بڑی پکی سیٹ ہے اس کی, اور بڑا خاندان ہے, پورے وہ رقبے انہیں کے ہیں, کیونکہ وہاں تھوڑا سا رقبہ میرا بھی اس علاقے میں مجھے پتہ ہے کہ ان کی بڑی اچھی ہے وہاں گڈ ول ہے, اور بڑے عزت دار لوگ ہیں وہاں کے. اگر دیکھا جائے تو ڈوگروں میں, اور بلکہ وہ ایک بڑی اچھے کھاتے پیتے نہیں بلکہ بہت بڑے لینڈ لارڈ ہے, اور وہ بندہ بھی فٹ ہے, اور پی ٹی آئی کا دیوانہ پروانہ, لیکن اس سے وہ ٹکٹ چھین کے جمشید دستی کو دی گئی ہے. جمشید دستی کا وہ علاقہ بنتا نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ اس کے علاقے کے قریب قریب ہے. وہاں اس کا مقابلہ ہے جمیل بخاری سے. جمیل بخاری کے 4 بھائی جو این ڈی ایس پی ہیں, اور یہاں چڑھتے سورج کو سلام ہے. پچھلی دفعہ اس نے 25,000 ووٹ لیے تھے جمیل بخاری نے, وہ ممبر ضلع کونسل بھی کئی بار بن چکے ہیں. اب بھی ان کے پاس پیپل پارٹی کا ٹکٹ ہے, پچھلی دفعہ بھی پیپل پارٹی کا ٹکٹ سے کھڑا. اور ان کا یہاں ہمارے کوئی پرانی مثال ہے کہ مظفر گڑھ میں ایوب قریشی صاحب جب تک ایس پی اور ڈی آئی جی لگے رہے, انہوں نے اپنے بھائی کو یہاں سے ایم این اے بھی بنوایا جمیل قریشی کو, اور وزیر بھی بنے, اور سب کچھ ہوا. لیکن اب وہ بے شک وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں, بڑی جان مار رہے ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں, شریف آدمی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سیلف میڈ ہے اور شریف آدمی ہے ایوب قریشی. دیانتدار بھی ہے, بےمان بھی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میرا اس کا اسکول کالج کٹھے ہے, اور ہماری رہائشی بالکل قریب قریب ہے, تو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. لیکن لوگ ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ لوگ چڑھتے سورج کے سلام کرتے ہیں. جو سورج جو کو دکھ رہا ہو کہ اس سے ہمیں کوئی مفاد فائدہ پہنچ سکتا ہے, چاہے وہ ایک ایس ایچ او ہی ہو, چاہے وہ ایک تھانے دار ہی ہو, چاہے وہ ایک تحصیلدار ہی ہو, وہ اس کی فیور زیادہ کرتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ جمیل ایوب قریشی صاحب کوئی 20,000 کے لگ بھگ ووٹ میرا ذہن بنتا ہے کہ وہ لے جائے, کیونکہ اتنا ان کا ذاتی تعلق ہے. اور پھر شہر میں جو یہاں مہاجرین کی آبادی ہے, یہاں ان کے باپ دادا کا بڑا اثر رسوخ تھا, بڑے تعلق تھا, بڑی دکانیں اکٹھی تھی, اور اس کا اپنا تعلق بھی. تو یہاں سے ان کو شہر سے باقیوں سے کچھ بہتر ووٹ ملیں گے, لیکن ان کے ووٹ ٹوٹل میں ملا کے بھی میرے نظریے کے مطابق ایک جرنلسٹ 20,000 سے زائد نہیں ہوں گے. جبکہ اگر میں دوستی کا تقاضا اس کے ہمسائیگی کا کروں, میرا دل چاہتا ہے کہ وہ جناب 50,000 ووٹ لے جائے. لیکن چونکہ جب صحافت ہے تو پھر اس میں ایمانداری بھی لازمی ہے, اور جو خبر دی جائے وہ بالکل ایمانداری سے ہو. وہاں ایسی کسی کو نہ چڑھایا جائے تاکہ اس کا نقصان ہو, بلکہ اس کو بتایا جائے کہ کمیاں کوتاہیاں دور کرنی کر لو. اب تک تو وہ 20,000 سے اوپر کی رہنمائی نہیں ہے, اور آگے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے دے تو میں دعا کر سکتا ہوں. لیکن یہاں اصل مقابلہ پاکستان پیپل پارٹی, اور اگر کوئی نون لیگ کا کوئی مضبوط کینڈیڈیٹ ہوا تو اس میں, یا پھر پی ٹی آئی کا جو بھی کینڈیڈیٹ آئے گا, یہ میں ایم این اے کی بات کر رہا ہوں, وہ اسی کے دوران درمیان ہوگا. اور یہاں اب جو اس وقت صورتحال ہے, جیسے کہ نون لیگ بیچ میں نہیں ہے, اور وہ کوئی حقے کے نشان پہ ان کے کینڈیڈیٹ جو ہے لڑ رہے ہیں, تو اب مقابلہ پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس میں ہوگا. باقی کینڈیڈیٹ بہت کھڑے ہوں گے, یہ نہیں کہ صرف 3 پارٹیوں کے ہوں گے, بلکہ 8-10 کینڈیڈیٹ ایک ایک حلقے سے ہوں گے. 8-10 کینڈیڈیٹ ایک ایک حلقے سے ہوں گے. اب وہ اس میں سیاست کے علاوہ, پارٹیوں کے علاوہ پیسہ انوالو ہو گیا ہے سیاست میں. اور ہمارے مظفر گڑھ کے جو کچھ لوگ ہیں, بلکہ میں اب آپ حیران ہو گئے کہ لاڈیتا نامی وہ فقیر ہے جس کو لال بیگی کہتے ہیں, تو اس کا بیٹا بھی الیکشن لڑ رہا ہے, اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ یعنی کہ مہینے میں 1-2 دفعہ 50-40 دیگے پکا کے لوگوں کو کھلاتا ہے, اور بڑا پیسہ ہے اس کے پاس. تو لال بیگیوں, فقیروں اور چھوٹے لوگ جو یعنی کہ چلے گئے سعودیہ یا باہر کے ملکوں میں,
ان کی آمدن اور وہ جب ٹھکانا انہوں نے مظفر گڑھ جا کے وہاں ہوٹل بنا لیے ہیں، وہاں دبئی میں اور شارجہ میں کاروبار شروع کر دیے ہیں، اور وہ اتنے امیر ہو گئے کہ وہ آج الیکشن ان کو کیونکہ وہ ان کا جو ریال ہے یا جو بھی کرنسی ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ ہمارا تو روپے ان کے 1 روپے کے ہمیں تو 80 یا 60 یا 70 روپے دینے پڑتے ہیں، اور یہاں وہ اب جناب لوگ بھی الیکشن کے لیے چوتھا قدم ہوئے، لگوٹ کس کے وہ بھی میدان میں آ گئے، اور انشاءاللہ آپ کو میں مزید بتاتا رہوں گا کہ ذرا یہ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ 14 کو الیکشن ہوگا، میں سیاسی سوچ بچار رکھنے والا ایک جرنلسٹ ہوں، تو میں انویسٹیگیٹر ہوں، اور اس پر ہی میری انویسٹیگیشن ہے الیکشن پہ زیادہ، کہ کون کہاں سے کس کا مقابلہ کس سے ہوگا، اور کون جیتے گا اور کون ہارے گا، اور کہاں کس کی کون سی برادری میں تعلقات زیادہ ہیں، کہاں کس کے لوگ زیادہ ہیں، یہ میں یہ انویسٹیگیٹ کرتا ہوں۔ میرا یہ شروع سے جیسے کہتے ہیں نا پسندیدہ میرا مشغلہ یہی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو باقی اس کو بتائیں گے کہ پیپل پارٹی کا ایک بہت بڑا خاندان جتوئی خاندان، اب جتوئی خاندان کے تقریباً تمام لوگ پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں، لیکن ان کے جو چیف ویپ ہے قیوم جتوئی صاحب وہ اب تک پیپل پارٹی میں ہے، ان کا بیٹا چلا گیا، بھائی چلے گئے، سالے چلے گئے، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ میں پیپل پارٹی میں، اب پتہ نہیں یہ کیا اگلا ڈرامہ کیا ہے۔ ادھر جو ہے باسط بخاری کے بھائی ہے ہارون بخاری، یہ عبداللہ شاہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ شاہ صاحب پہلا الیکشن پیپل پارٹی سے ہی جیتے تھے اور مظفر گڑھ سے نہیں جیتے تھے، یہاں سے اب ان کے بیٹے اور ان کی میرا خیال بیوی اور ان کی بہو سبھی الیکشن لڑے پچھلی دفعہ بھی، اور وہ سارے جیت گئے تھے، اس دفعہ وہ پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں کیونکہ وہ جتوئیوں کے اینٹی تھے، اب جتوئی پی ٹی آئی میں گئے ہیں تو وہ پیپل پارٹی میں آ گئے ہیں۔ اب آگے رزلٹ کیا بنتے ہیں وہ دیکھیے۔ ادھر کوٹدوا ہماری تحصیل ہے، وہاں جو ہے خالدہ محسن، اب خالدہ محسن پاکستان پیپل پارٹی کی ہی ایم این اے رہی ہیں، پاکستان پیپل پارٹی کی ہی سینیٹر رہی ہیں، کیونکہ محسن قریشی جو ہے وہ تو دیوانہ تھا اپنا بھٹو کا، اور بی بی کا سپاہی تھا، بی بی شہید کا وہ سپاہی تھا، وہ بندہ آخر دن تک وہ پیپل پارٹی میں ہی فوت ہوا ہے، اور وہ ہلتا بھی نہ تھا۔ بہرحال شبیر قریشی اس کا بیٹا ہے، اب نوجوان نسل کے اپنے فیصلے ہیں۔ اب اس نے ماں کو ٹکٹ دلوایا جناب پی ٹی آئی سے، صوبائی ٹکٹ صوبائی اسمبلی کا خالدہ محسن کو، اور ان کے مقابلے میں ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے ڈویژنل صدر ڈیرہ خان ڈویژن کے صدر، جن کی رہائش کوٹدو میں ہے، آصف دستی، سردار میر آصف دستی، اب وہ ان کا مقابلہ کریں گے خالدہ محسن کا، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ علاقہ، حالانکہ یہ علاقہ غلام مصطفیٰ کھر کا تھا، غلام مصطفیٰ کھر کا الٹا غلام مصطفیٰ کھر نے کھر ہی وائز ذوالفقار علی بھٹو وہاں سیاست لے کے گئے ہیں، اور یہ جو پارلیمانی سیاست ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں وہاں غلام مصطفیٰ کھر نے شروع کی، اور غلام مصطفیٰ کھر گورنر بنے، وزیر اعلیٰ بنے، لیکن اب وہ چونکہ اتنا وہ ہو چکے ہیں، ایک تو بوڑھے بھی ہو گئے اب، اور دوسرا اب وہ اتنا میل ملاپ لوگوں سے نہیں رکھتے، تو پچھلی دفعہ ہار گئی، شبیر قریشی سے ہی آ رہے ہیں، حالانکہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا، اور شبیر قریشی آزاد حیثیت میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اس میں کچھ پیپل پارٹی غلطی بھی ہے کہ پیپل پارٹی نے شبیر قریشی کو پچھلے سال ٹکٹ نہیں دیا 18 میں، بلکہ وہ کہنے لگے جی امجد عباس قریشی، کوئی نہیں کہ پھوپھیزاد یا ماموزاد ہے شبیر قریشی کے، ان کو ٹکٹ دیا تھا۔ بہرحال یہ کچھ غلطیاں پارٹی کی، کچھ غلطیاں کینڈیڈیٹ کی، سب ملا جلا کے اب دیکھیے نئی صورتحال کیا بنتی ہے، رزلٹ کیا آتے ہیں، اور جو کچھ آئے گا وہ رزلٹ تو اسی دن پتہ چلے گا جس دن الیکشن کا رزلٹ آئے گا۔ باقی توقعات اور سرویز اور لوگوں کی، اچھا کچھ سرویز کرنے والے بھی ہمارے عجیب ہیں، وہ شہروں میں تو چلے جاتے ہیں۔ اب اگر مظفر گڑھ شہر میں آپ بالکل شہر کے سینٹر میں آ جائیں تو آپ کو یا نون لیگ کی آوازیں آئیں گی زیادہ، اور بہت یعنی کم آوازیں آپ کو پی ٹی آئی کی ملیں گی، اور پیپل پارٹی کی بھی ادھر ادھر سے آواز ملے گی، لیکن آپ جب دیہاتوں میں جائیں گے تو آپ کو صرف اور صرف پیپل پارٹی
یا پی ٹی آئی ملے گی نون لیگ ختم ہو جاتی ہے وہاں جا کے. یہ اس طرح سے فرق ہوتا ہے. یہ ہم عام طور پر ہمارے یوٹیوبر بھائی اور یہ میڈیا والے صرف شہر میں آگے 10 بندوں سے 20 سے پوچھ لیا اور اس کے بعد ایسا نہیں ہوتا. بہت سے علاقوں کی بہت سے ایسا سندھ کی طرف کوئی جاتا ہی نہیں. بھائی سندھ میں جاؤ سکھر سے شروع کرو سروے کو اور جاؤ کراچی تک, اور ادھر یہ جو ہے آپ کا کوئٹہ کی طرف جا کے پتہ کرو تو آپ کو پتہ لگے کس پارٹی کی کیا پوزیشن ہے. ادھر جاتے نہیں صرف چند شہروں میں یا کراچی شہر میں, وہ بھی کراچی شہر ہے مختلف خیال لوگوں کا. اس میں مہاجر بھی ہیں, اس میں سندھی بھی ہیں, اس میں بلوچ بھی ہیں, اس میں پٹھان بھی ہیں, اس میں کشمیری بھی ہیں, اس میں گلگتی بھی ہیں, اس میں تو برمی بھی ہیں, بنگالی بھی ہیں, اس میں پتہ نہیں کتنی قومیں آباد ہیں. کراچی ایک شہر نہیں ملک ہے, اور تقریباً 2 کروڑ سے اوپر اور 2.5 کروڑ سے نیچے اس آبادی ہے اس کی. یہ بھی غلط کہتے ہیں یہ جو ایم کیو ایم والے کی 3 کروڑ سے اوپر کی آبادی نہیں, ایسا نہیں ہے. 2 اور 2.5 کے درمیان اس کی آبادی ہے. اور یہ کرنے والے ہیں اپنا مردم شماری, یہ بھی غلط کہتے ہیں. اب یہ غلط نہیں کہتے, ایک طریقے سے صحیح کہتے ہیں کہ جو جہاں کا ہے وہاں لکھا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ وہ گلگت کا تھا اس کی وہیں گلگت میں لکھا جا چکا ہے, یا وہ کشمیر میں ہے تو کشمیر میں لکھا جا چکا ہے. اگر وہ کے پی کے کا پٹھان ہے تو کے پی کے میں اس کی رہائش پہ اس کو لکھا جا چکا ہے. اس کو دوبارہ یہاں کیسے لکھیں؟ اب وہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ وہ بندہ رہائشی وہاں ہے لیکن وہ پورے جو ذرائع ہیں وہ استعمال کرتا ہے کراچی شہر کے, تو اس کی فنڈنگ کراچی کو نہیں ملتی, اس کی وہ گنتی وہاں ہو جاتی ہے اور یہاں یہ کراچی میں پریشانی ہو جاتی ہے کیونکہ پانی تو کراچی کا وہ استعمال کر رہا ہے. جو ذرائع ہیں یعنی کہ بجلی گیس اور وہ سارے وہ یوز کرتا ہے کراچی میں, لکھا ہوا اس کا وہاں. تو یہ تو بیٹھ کے اور ایم کیو ایم کا مطالبہ بھی سن لینا چاہیے, اور اگر وہ صحیح ہے اور ان کو بیچ میں شامل کر لو کہ آؤ بھائی جو رہ گئے ہیں گھر یا جو آپ سمجھتے ہیں گنتی نہیں ہوئی تو آپ چلو ہمارے ساتھ چل کر گنتی کرو, اور وہ دیکھ لیں, ان کو بتا دیں اگر وہ کرتا ہے کہ یہ ہے جی اور آپ نے پہلے سے لکھا اس کو دکھاؤ بھائی یہ لکھا ہوا نہیں. ان کے 5-4 بندوں کو ساتھ لے لیں, 2-4 دن 5 دن زیادہ لگتے ہیں, ان کو ساتھ لے لیں, 5-10 بندے ان کو بھی دیں آپ, اور کہاں آپ کے جو نہیں لکھے گئے ہم لکھتے ہیں. اس معاملے کو بھی ختم کر لینا چاہیے. یہ روز کی جو جھجک ہے کہ جی کراچی کی آبادی کی سمجھ کسی کو نہیں آ رہی. وہ بھائی ستار صاحب ہے, بھائی ہم کم گنے گئے, بھائی ہم کم گنے گئے, بھائی آپ ساتھ لگو اور اس کو بھائی یہ آپ نے نہیں لکھا, نشاندہی کرو کہ یہ چیز نہیں لکھی گئی. تو گورنمنٹ بھی اور گورنمنٹ شہباز شریف سے, اور میں جناب ملتمس ہوں چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی جناب بلاول بھٹو سے کہ جناب مہربانی کریں آپ ان لوگوں پر بھی, یہ وہاں کے رہائشی ہیں اور ان کی یہ تکلیف کیوں نہیں دور کی جاتی, کیوں کم گنا جاتا ہے. آپ صحیح گنیں, اور اگر وہ اس کی گنتی پہلے کہیں ہوگی تو بتائیں بھائی یہ فلاں جگہ کا رہائشی ہے وہاں اس کی گنتی ہو گئی ہے. اور اگر کسی کی نہیں ہوئی اور وہ نشاندہی کرتے ہیں تو وہاں یا اس کو ریکارڈ دکھائیں کہ جی یہ لکھا گیا ہے, یا پھر اس کو اگر نہیں لکھا تو اس کو لکھیں. تو اس مسئلے کو بھی ختم کریں, مسئلوں کو بڑھائیں نہ, مسئلوں کو کم کریں. اور یہ ایم کیو والے کچھ بھی ہو لیکن پڑھے لکھے باشعور اور باتمیز لوگ ہیں. بدتمیز نہیں ہے, باتمیز ہیں. بدتمیز گروپ تھا ان کا, وہ دفعہ ہو گیا, وہ تھا الطاف گروپ. اب تو یہ جو لوگ ہیں جو مقبول صدیقی, مصطفیٰ کمال اور ستار بھائی, یہ شرفا ہیں. یہ ایم کیو ایم کے شریف لوگوں میں شامل ہیں, اور ایم کیو ایم کی مائیں بہنیں اور اس کا نوجوان پڑھا لکھا ہے, سمجھدار ہے, باشعور ہے اور عقل مند ہے اور محنتی ہے. وہ گروپ جو تھا جو قبضہ مافیا و بطاخور, تو میرا خیال اگر ختم نہیں بھی ہوا تو اب وہ کوئی 2-4% کوئی زندہ ہو تو ہو, ورنہ وہ گروپ اب نہیں ہے. اب یہ اچھے لوگوں اور یہ اب ان کے یہ اکٹھ ہو گیا, اللہ کرے ان کو کچھ سیٹیں بھی مل جائیں. تو یہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کی بھی سنی جائے. یہ میں ملتمس ہوں اپنے وزیر اعظم سے بھی اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب سے بھی, اور بلاول بھٹو زرداری سے, اور پھر مہاگرو اس ملک کے مہاگرو آصف علی زرداری سے کہ جناب ان کی یہ جائز شکایت ہے اس کو دور کیا جائے. اور یہ دور ہو سکتی ہے, بھائی وہ کرے یہ نہیں لکھا گیا جی گھر,
ان کو دکھاؤ جی یہ لکھا گیا ہے، یا یہ KPK میں لکھا ہوا ہے، یا جناب یہ اس کو دوبارہ لکھ لیتے ہیں، تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں انشاءاللہ بار اور روزانہ کی بنیاد پر آپ کو اب یہ الیکشن جیسے ہی شروع ہوتے ہیں ان کی خبریں، ان کے تجزیے بہتر ہوں گا۔ آپ میری ویڈیو دیکھتے رہیں گے، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کی بہت